اب اس سیشن کی پہلی تقریر ہوگی اور اس تقریر کا عنوان ہے قبولیت دعا ہستی باری تعالیٰ کی زبردست دلیل۔ یہ تقریر اردو میں ہوگی اور اس کے لیے میں درخواست کرتا ہوں مکرم عبد النور عابد صاحب، مربی سلسلہ، پروفیسر جامعہ احمدیہ کینیڈا سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میری ہستی پر نہایت آسانی سے دلیل پیدا ہوتی ہے، اور وہ دلیل یہ ہے کہ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ فرمایا اس سے نہ صرف یہ کہ میری ہستی پر دلیل پیدا ہوتی ہے بلکہ میرا قادر ہونا بھی بپایہ یقین پہنچتا ہے۔ حاضرین کرام، اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ قبولیت دعا ہستی باری تعالیٰ کی ایک زبردست دلیل ہے، اور یہی میری آج کی تقریر کا موضوع بھی ہے۔ سامعین کرام، 1882 کا سال تھا۔ جرمنی کا ایک مشہور مفکر نیتشے مذہبی دنیا کے روحانی ادوار کو دیکھ کر ایک اعلان کرتا ہے۔ اس کا اعلان یہ تھا کہ ہم نے خدا کو مار دیا ہے۔ اپنی کتابوں میں وہ بار بار اس بات کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ گاڈ از ڈیڈ، خدا مر چکا ہے۔ اب ذرا اتفاق دیکھیے کہ 1882 ہی وہ سال تھا کہ جس میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ماموریت کا پہلا الہام ہوتا ہے۔ حاضرین، 1882 میں جہاں مغرب میں وہ کتابیں پرنٹ ہو رہی تھیں جن میں یہ ذکر تھا کہ خدا مر چکا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی 1882 میں ایک کتاب تصنیف فرما رہے تھے۔ اس کتاب کا نام تھا براہین احمدیہ۔ اس کتاب میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سینکڑوں الہامات درج کیے اور یہ ثابت کیا کہ اسلام کا خدا ایک زندہ خدا ہے۔ جہاں مغرب میں یہ دعوے ہو رہے تھے کہ خدا مر چکا ہے، وہاں قادیان سے روحانیت کا ایک سورج طلوع ہو رہا تھا۔ سامعین کرام، یہ صرف مغرب کی بات نہیں تھی بلکہ اس زمانے میں مسلمان بھی یہ کہنا شروع ہو گئے تھے کہ اب دعائیں بے اثر ہوتی ہیں، اب اللہ تعالیٰ کسی سے کلام نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کسی سے بات نہیں کرتا۔ اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ذات بابرکات تھی۔ حضور نے فرمایا کہ وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار۔ حاضرین کرام، قبولیت دعا ہستی باری تعالیٰ کی ایک زبردست دلیل ہے۔ 1886 میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کے زندہ خدا سے اپنی دعاؤں کے ذریعے ایک آسمانی نشان کو مانگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے آپ کو ایک عظیم الشان بیٹے مصلح موعود کی خبر دی۔ حاضرین، یہ کوئی معمولی پیش گوئی نہیں تھی،
اس پیش گوئی کا مقصد بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تا لوگ یہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ 20 فروری 1886 کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ یہ خبر دیتا ہے۔ اس کے پورے 27ویں دن لیکھ رام، جو اسلام کا ایک سخت مخالف تھا، اس نے ایک نہایت گستاخانہ اشتہار شائع کیا۔ وہ کہتا ہے کہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ میرے خدا نے مجھے یہ کہا ہے کہ ان کے گھر لڑکا پیدا ہوگا، لیکن میں یہ بتاتا ہوں کہ مرزے کے گھر کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوگا۔ کہتا ہے کہ اگر وہ پیدا ہو بھی گیا تو پیش گوئی میں بیان شدہ صفات کے بالکل متضاد ہوگا، بالکل برعکس ہوگا۔ کہتا ہے مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے کہ وہ زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا، لیکن میں یہ بتاتا ہوں کہ اس کا نام قادیان سے باہر نہیں جائے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام لیکھ رام کے اس اشتہار کے چوتھے دن ایک اور اشتہار شائع فرماتے ہیں مجھے خدا نے یہ خبر دی ہے، مجھے خدا نے یہ خبر دی ہے کہ 9 سال کے اندر اندر وہ بچہ ضرور پیدا ہوگا۔ حاضرین، اتفاق دیکھیے کہ حضور کے گھر یکے بعد دیگرے 2 بچے پیدا ہوتے ہیں، دونوں فوت ہو جاتے ہیں۔ غیر بھی مخالف، مسلمان بھی مخالف۔ مولوی محمد حسین بٹالوی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک خط لکھتے ہیں۔ مولوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب میری بات کو مانیں، میرے مشورے کو مانیں، آپ اس بیٹے کی خبر کو شائع نہ کریں، اپنی کتابوں میں، اپنے اشتہارات میں، اپنی کلام میں، اپنے خطوط میں اس بیٹے کا ذکر نہ کریں۔ کہتا ہے کہ ایسی پیش گوئیوں سے اسلام کی ہتک ہوتی ہے۔ حاضرین، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جن کے 2 بچے فوت ہو چکے ہیں، سب مخالف ہیں۔ اگر عام انسان ہو تو اپنی ہمتوں کو، اپنے عزائم کو، اپنے ارادوں کو ٹوٹتا ہوا محسوس کرتا ہے، لیکن خدا کا یہ شیر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نہایت استقلال سے اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں۔ مولوی صاحب کو یہ خط لکھتے ہیں، مولوی صاحب آپ نے مجھے مشورہ دیا کہ اس پیش گوئی سے باز آ جاؤں، مگر میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے خدا نے یہ حکم دیا ہے کہ اس پیش گوئی کو عام کروں۔ دنیا چاہے اس کو جیسی مرضی نظر سے دیکھے، لیکن مجھے پتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا وہ اسلام اس سے بہت فائدہ اٹھائے گا۔ نہایت جلال سے فرماتے ہیں، فرمایا زمین و آسمان تو ٹل سکتے ہیں، فرمایا زمین و آسمان تو ٹل سکتے ہیں مگر خدا کے وعدے نہیں ٹل سکتے۔ وہ بچہ پیدا ہوگا اور ضرور ہوگا۔ اور بالآخر 12 جنوری 1889 کو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے ہیں اور اس پیش گوئی کے مصداق بنتے ہیں۔ نعرہ تکبیر! اسلام احمدیت! حضرت محمد مصطفیٰ! غلام احمد کی! غلام احمد کی! نعرہ تکبیر! حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک منظوم کلام میں فرماتے ہیں، فرمایا قدرت سے اپنی ذات کا دیتا ہے حق ثبوت، قدرت سے اپنی ذات کا دیتا ہے حق ثبوت، اس بے نشاں کی چہرہ نمائی یہی تو ہے۔ جس بات کو کہے کہ کروں گا یہ میں ضرور، ٹلتی نہیں وہ بات خدائی یہی تو ہے۔ حاضرین، تاریخ میں یہ کوئی اکیلا واقعہ نہیں، بلکہ اس دنیا کا ذرہ ذرہ اس بات کا گواہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہر زمانے میں، ہر قوم میں، ہر نسل میں قبولیت دعا کے ذریعے اپنی ہستی کو ثابت کیا ہے۔ آج سے 4000 سال پہلے جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی اور اپنے بچے کو مکہ کی ویران جگہ پر چھوڑ کے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے خدا، میں تیرے بھروسے ان کو یہاں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، بس تو ان کی حفاظت کرنا۔ فرمایا کہ اے خدا،
اس شہر کو امن والا شہر بنا دے اور لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے۔ حاضرین، آج ہر سال لاکھوں مسلمان حج اور عمرے کی نیت سے مکہ جاتے ہیں، اور ہر ایک کا مکہ جانا اس بات کا عام اعلان ہے کہ قبولیت دعا ہستی باری تعالیٰ کی ایک زبردست دلیل ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا خوب فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں جس کو خدائی کا جلوہ دیکھنا ہو، فرمایا جس کو خدائی کا جلوہ دیکھنا ہو اس کو چاہیے کہ دعا کرے۔ فرمایا ان آنکھوں سے وہ نظر نہیں آتا، وہ دعا کی آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ ہستی باری تعالیٰ کا ثبوت یہ دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بھی تھی، کہ جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ باہر نکالا۔ حضرت مولانا غلام رسول راجیکی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لکھتے ہیں کہ مجھے خدا نے یہ خبر دی ہے کہ کوئی ایسا شخص جو کسی ایسی مشکل میں پھنسا ہو جس سے باہر نکلنا اس کے لیے ناممکن نظر آ رہا ہو، اس کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ اس دعا کو پڑھے، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا اور اس مشکل سے باہر آ جائے گا۔ حاضرین، ہمارا خدا دعاؤں سے پہچانا جاتا ہے۔ اپنے زمانے کا طاقتور ترین بادشاہ فرعون جب اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا تعاقب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کو سنتا ہے اور اس فرعون کو اس کے ساتھیوں سمیت سمندر میں غرق کر دیتا ہے، اور فرعون کی لاش آج بھی ہستی باری تعالیٰ کا اعلان کر رہی ہے۔ قبولیت دعا کے ذریعے ہستی باری تعالیٰ کا ایک اور ثبوت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ہجرت مدینہ سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی، اور وہ دعا کچھ یوں تھی: ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ حاضرین، اس دعا میں بظاہر یہ منظر ہے کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ آپ نہایت بے کسی کی عالم میں اس شہر مکہ سے ہجرت کریں گے، آپ کو ہجرت کرنا پڑے گی، لیکن آپ تسلی رکھیں کہ ایک دن آپ فاتح کی حیثیت سے اسی شہر میں دوبارہ آئیں گے۔ حاضرین کرام، اس ہجرت کے دوران وہ نازک موقع بھی آیا کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے پیاسے کفار ہر جگہ آپ کا تعاقب کرتے ہیں، اور تعاقب کرتے کرتے وہ غار ثور کے سر پہ پہنچ جاتے ہیں۔ یہ تصویر آپ کے سامنے ہے۔ کفار کا کھوجی یہ کہتا ہے کہ میری بات مانو، یا تو محمد اس غار کے اندر ہے یا یہاں سے وہ آسمان پر چلا گیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کے اندر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر مند ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر دیتے ہیں: اے ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر گھبرانا نہیں، فکر نہیں کرنی، خدا ہمارے ساتھ ہے، ہم دونوں اس کی حفاظت میں ہیں۔ سامعین، اگر دشمن چاہتا تو وہ ذرا سا جھک کر اس غار میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکتا تھا، لیکن وہ دشمن اس غار کے منہ پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کے پہرے کو نہیں توڑ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دشمنوں سے ان طاقتوں کو چھین لیا کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر سکتے۔ تکبیر! حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت خاتم
الانبیاء محسن انسانیت اسلام احمدیت نعرہ تکبیر. حاضرین کرام، پھر دنیا نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ ایک ساتھی کے ساتھ بے کسی کے عالم میں، مجبوری کے عالم میں، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، گرک ہوئے تو سرے اشاک را زنند اول کسی کے لاف تعشق زند منم، کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم اگر تیرے کوچے میں، اگر تیری گلی میں، اگر تیری راہ گزر میں تجھ سے محبت کرنے والوں کے سر قلم کر دیے جا رہے ہوں تو خدا کی قسم تیری محبت کا پہلا نعرہ میری زبان سے نکلے گا. 10 سال کے مختصر عرصے میں وہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑی 10,000 جان نثاروں کے ساتھ اسی شہر مکہ میں داخل ہوتے ہیں اور فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں. یقیناً قبولیت دعا ہستی باری تعالیٰ کی ایک زبردست دلیل ہے. اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی یہ اعلان کیا. حضور فرماتے ہیں کہ میں کثرت قبولیت دعا کا نشان دیا گیا ہوں، میں کثرت قبولیت دعا کا نشان دیا گیا ہوں، کوئی نہیں جو میرا مقابلہ کر سکے. جب جماعت احمدیہ کپور تھلہ کی مسجد پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی اور بالآخر یہ معاملہ جب عدالت میں پہنچا تو اس عدالت کا جو جج تھا وہ جماعت احمدیہ کے سخت مخالف تھا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دعا کی درخواست کی گئی کہ حضور دعا کریں. ایک دن حضور نے بڑے جلال سے فرمایا، حضور فرماتے ہیں اگر میں سچا ہوں، حاضرین یہ سننے کے لائق الفاظ ہیں، حضور فرماتے ہیں اگر میں سچا ہوں تو مسجد تم کو مل کے رہے گی. اس جج کی مخالفت بدستور جاری تھی، مسلسل جاری تھی، اور اپنے عہدے کے گھمنڈ میں اس جج نے جماعت احمدیہ کے خلاف فیصلہ لکھ دیا. جس دن اس نے وہ عدالت میں فیصلہ سنانے جانا تھا، صبح ناشتہ کر رہا تھا، عدالت جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، اچانک اس کو دل کا حملہ ہوتا ہے اور وہ وہیں ڈھیر ہو کے مر جاتا ہے. اس کی جگہ ایک اور جج آتا ہے جو جماعت احمدیہ کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں سر سے میرے پاؤں تک وہ یار مجھ میں ہے نہاں، اے میرے بدخواہ کرنا ہوش کر کے مجھ پہ وار. نعرہ تکبیر. حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی، غلام احمد کی نعرہ تکبیر. حاضرین، ہستی باری تعالیٰ کا ایک اور ثبوت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. حضور علیہ السلام کے ایک صحابی کی اہلیہ بچے کی پیدائش کے بعد نہایت سخت بیمار ہو گئیں، جو اس زمانے میں وبا کی صورت اختیار کر چکا تھا. ان کی حالت تیزی سے بگڑتی جا رہی تھی. وہ صحابی بار بار حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے اور کہتے کہ حضور کوئی مناسب حال دوا تجویز کریں. حضور ہر بار انہیں ایک دوا سے تجویز کرتے، لیکن اس خاتون کی حالت تیزی سے خراب ہو رہی تھی. بھاگتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور نے پوچھا اب کیا ہوا؟ حضور کے خدمت میں وہ صحابی یہ بات پیش کرتے ہیں کہ حضور اب تو میری بیگم مرنے کے قریب پہنچ چکی ہے، اور اس کا نقشہ وہ یوں کھینچتے ہیں کہ اب سانس اکھڑ چکی ہے، گردن پیچھے کو کھنچ چکی ہے، آنکھوں میں نظر آنا بند ہو چکا ہے، بولنے کی طاقت ختم ہو چکی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس موقع پہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے جتنے ہتھیار تھے، حاضرین یہ سٹیٹمنٹ صرف وہ شخص دے سکتا ہے جس کا خدا سے تعلق ہو، جس نے خدا کو دیکھا ہو. فرماتے ہیں دنیا کے جتنے ہتھیار تھے وہ تو ہم نے چلا دیے، دنیا کے جتنے ہتھیار تھے وہ تو ہم نے چلا دیے، اب ایک ہتھیار باقی ہے اور وہ دعا کا ہتھیار ہے. فرماتے ہیں تم جاؤ
میں سجدے سے سر اس وقت اٹھاؤں گا جب اللہ تعالیٰ تمہاری بیگم کو شفا دے دے گا۔ حضور کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کو ایک نئی زندگی دی۔ اللہ تعالیٰ قبولیت دعا ہستی باری تعالیٰ کا ایک زبردست ثبوت ہے۔ حاضرین، زندہ خدا کی تجلیوں کے نظارے احمدیت نے ہر دور میں کیے۔ قدرت ثانیہ کے پہلے مظہر حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میری دعائیں عرش پر سنی جاتی ہیں، میری دعائیں عرش پر سنی جاتی ہیں، میرا مولا میرے کام میری دعا سے پہلے کر دیتا ہے۔ حاضرین، جب ربوہ کی زمین پانی سے بالکل خالی تھی تو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعاؤں نے ربوہ کی زمین سے ایسا پانی نکالا کہ پورا ربوہ سرسبز و شاداب ہو گیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کا دور آتا ہے اور پوری زندگی دعا سے عبارت۔ اللہ تعالیٰ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کی دعاؤں کو سنتے ہوئے حضور کو فرماتا ہے کہ تم فکر نہ کرو، ہم استہزاء کرنے والوں سے خود نپٹیں گے۔ اور پھر حضور کی زندگی میں وہ دشمن احمدیت پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ ایک ظالم حکمران نے جب احمدیت پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تو حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے نہایت جلال سے اسے تنبیہ کی۔ حضور نے فرمایا، جماعت احمدیہ تو خدا تعالیٰ کے فضل سے ایک والی رکھتی ہے، ایک ولی رکھتی ہے۔ جماعت احمدیہ کا ایک مولا ہے اور زمین و آسمان کا خدا ہمارا مولا ہے، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا کوئی مولا نہیں۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، جب ہمارا مولا ہماری مدد کو آئے گا تو کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکے گا۔ خدا کی تقدیر جب تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کرے گی تو تمہارے نام و نشان مٹا دیے جائیں گے۔ تکبیر! اسلام احمدیت! حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی خلافت احمدیہ! خلافت احمدیہ! نعرہ تکبیر! حاضرین، ہستی باری تعالیٰ کا یہ ثبوت پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ اس حکمران کا جہاز ہوا میں پارا پارا کر دیا گیا اور خدا نے اپنی فعلی شہادت سے اپنی ہستی کا ایک عظیم الشان نشان دیا۔ ہے تیرے پاس کیا گالیوں کے سوا، ساتھ میرے ہے تائید رب الورا، کل چلی تھی جو لیکھوں پہ تیغ دعا، آج بھی اذن ہوگا تو چل جائے گی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے بابرکت دور میں ہم ہر روز ان نشانات کو دیکھتے ہیں اور قبولیت دعا ہستی باری تعالیٰ کے ثبوت کے طور پر ہم سب اس کے گواہ ہیں۔ دو واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سری لنکا کی ایک مہاجر خاتون کو ڈپورٹیشن کا نوٹس ملا۔ بے بسی اور پریشانی کی حالت میں انہوں نے حضور انور کو خط لکھا۔ اس خاتون کو حضور کا جواب موصول ہوا۔ حضور نے دعا کی اور فرمایا، تم فکر نہ کرو، تم ڈیپورٹ نہیں کی جاؤ گی، تمہیں ڈیپورٹ نہیں کیا جائے گا۔ حاضرین، دوسری طرف منظر یہ تھا کہ حکومتی ادارے اس کے خلاف تھے اور کہتے تھے کہ تمہیں اس ملک میں نہیں رہنے دیا جائے گا۔ اس کو حراست میں لے لیا جاتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اس کا بورڈنگ پاس تیار ہوتا ہے، جہاز میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ خلیفہ وقت کے یہ الفاظ نہ بھولیں، حضور نے فرمایا تھا تم ڈیپورٹ نہیں ہوگی۔ اسی اثناء میں جب جہاز چلنے کے لیے بالکل تیار تھا، کچھ لمحوں پہلے ایک عملہ جہاز میں داخل ہوا، اس خاتون کے پاس آیا اور انہوں نے جہاز سے نیچے اتارا اور کہا کہ آپ یقین رکھیں کہ ہماری امیگریشن نے اپنا فیصلہ بدل دیا ہے، اب آپ کو ڈیپورٹ نہیں کیا جا رہا۔ افریقہ کے ایک احمدی کی 1.5 سال کی بچی سخت بیمار ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ کل صبح ہونے سے پہلے پہلے مر جائے گی، یہ کل کا سورج نہیں دیکھے گی۔ حاضرین، ان ماں باپ کی کیفیت کا اندازہ کیجیے۔ ڈاکٹر کہتے تھے کہ یہ آج کی رات مشکل سے گزارے گی، یہ مر جائے گی۔ وہ دوست کہتے ہیں کہ میں نے خدا سے یہ دعا کی کہ خدا تیرے سوا کوئی چارہ نہیں، تو میری مدد کر۔ کہتے ہیں کہ میں بے بس انسان ہوں، میں ساتھ والے گاؤں میں پیغام نہیں پہنچا سکتا، اے خدا میں نے خلیفۃ المسیح کو پیغام پہنچانا ہے، تو میرا پیغام خلیفۃ المسیح کو پہنچا۔
کہ وہ میری بچی کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اسے صحت دے۔ وہ کہتے ہیں مجھے اونگ آئی اور میں کچھ دیر کے لیے سو گیا، مجھے خواب میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ وہ مجھے میری لوکل زبان میں کہتے ہیں کہ فلاں جڑی بوٹی لے کر آؤ، اسے بچی کو نہلاؤ اور اس کا پانی اس کو پلاؤ۔ وہ کہتے ہیں میں فوراً اٹھا، میں نے وہ کام کیا جو حضور نے مجھے خواب میں بتایا تھا، اور جیسے جیسے میں بچی کو نہلا رہا تھا اللہ تعالیٰ معجزانہ طور پر اس کو شفا دے رہا تھا۔ اور جب میں نے یہ دیکھا کہ پانی ختم ہوا ہے اور اس کے بعد اس بچی کو اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی، سامعین کرام، وہ بچی جسے ڈاکٹر یہ کہہ رہے تھے کہ آج کی رات بڑی مشکل گزارے گی، یہ کل صبح ہونے سے پہلے پہلے قبر میں ہوگی، لیکن خدا نے ان دعاؤں کو سنا اور آج وہ بچی FA کی طالبہ ہے۔ عصر بیمار کا ہے مرض لا دوا، کوئی چارہ نہیں اب دعا کے سوا۔ عصر بیمار کا ہے مرض لا دوا، کوئی چارہ نہیں اب دعا کے سوا۔ اے غلام مسیح الزماں ہاتھ اٹھا، موت بھی آ گئی ہو تو ٹل جائے گی۔ اپنی گزارشات کا اختتام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اقتباس پہ کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں مبارک وہ قیدی جو دعا کرتے ہیں تھکتے نہیں، کیونکہ ایک دن رہائی پائیں گے۔ مبارک وہ اندھے جو دعاؤں میں سست نہیں ہوتے، کیونکہ ایک دن دیکھنے لگیں گے۔ مبارک وہ جو قبروں میں پڑے دعاؤں کے ساتھ خدا کی مدد چاہتے ہیں، کیونکہ ایک دن قبروں سے باہر نکالے جائیں گے۔ مبارک تم جب کہ دعا کرنے میں کبھی ماندہ نہیں ہوتے۔ وہ خدا، فرمایا وہ خدا جس کی طرف ہم بلاتے ہیں نہایت کریم و رحیم، حیا والا، صادق، وفادار اور عاجزوں پر رحم کرنے والا ہے۔ پس تم بھی وفادار بن جاؤ اور پورے صدق اور وفا سے دعا کرو کہ وہ تم پر رحم فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر!